اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آیت تطہیر کے عنوان سے آپ کی خدمت میں یہ خمسہ مجالس جاری ہے۔ میں کل رجس سے متعلق کچھ میرے متعلق کو پیش کیا تھا، بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ایک سوال کا جواب بھی دوں گا جو رجس سے متعلق پیش کیا گیا کہ اگر جو ہم نے کل تشریح پیش کی ہے کہ اللہ نے ہر طرح کے رجس کو دور رکھا ہے، تو آیا کوئی ظلم کرنے والا جو قریب آتا ہے تو آیا اللہ نے انہیں دور نہیں رکھا؟ سوال ہے۔ مثال کے طور پہ خود اہل بیت علیہ السلام پہ مظالم کیے گئے ہیں، جو بھی قاتل ہے وہ رجس ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بھی قاتل یا ظالم آل محمد پہ ظلم کرنے والا بھی رجس ہے۔ ایک لفظ یہاں پہ جلدی سے پیش کر رہا ہوں، لفظ رجس میں نے کل عرض کیا تھا، رجس میں 3 حروف ہیں اور لفظ تطہیر میں 5 حروف ہیں۔ تو عزیزان گرامی اب یہاں تمام کے تمام ظالم ہوں، قاتل ہوں، جو آل محمد علیہ السلام پہ ظلم کرنے والے وہ رجس ہیں۔ یہاں پہ ایک مادی ہے، ایک معنوی رجس ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب یہ کہہ رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، قاتل اگر آ رہا ہے تو وہ ساتھ نہیں ہو رہا، رہے گا مخالف۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر کسی بھی ظالم کو اجازت دیتا ہے قریب آنے کی تو وہ اسی کے خلاف جا رہا ہے کہ قریب آیا تھا پھر بھی اثر نہیں لیا، کچھ بزم میں بیٹھتے تھے اثر نہیں لیا، کچھ قریب آئے پھر بھی اثر نہیں لیا۔ بزم رسالت میں بیٹھنے والوں کا جرم زیادہ بڑا ہے، قریب رہ کے بھی آیت تطہیر کے مصداق کے قریب رہ کے بھی اصلاح نہیں کی۔ میں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں؟ کہیں گے تو میں مزید وضاحت کر دوں گا۔ اور خود آل محمد علیہ السلام نے بتایا کہ جو بھی ہمارے قاتل ہیں یہ ہم پہ ظلم کرنے والے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے۔ اور اب اس کو کیونکہ لفظ استعمال کیا ہے آل محمد علیہ السلام نے، اس لیے پیش کر رہا ہوں۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں کوئی ایک ایسا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جو ممبر کے خلاف ہے، نہیں، کیونکہ آل محمد علیہ السلام نے استعمال کیا، خود رسول خدا نے، جناب سید الشہداء نے، اس لیے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ایک جانور سے تشبیہ دی ہے دشمن کو، نجس العین سے۔ نجس العین 2 ہی جانور ہیں کہ اگر آپ پڑھیں کہ نجاسات جو بتائی گئی ہیں ان میں بات پہنچ گئی، 2 جانور بتائے ہیں کہ جو نجس العین ہیں۔ اور معصوم علیہ السلام نے، آپ نے خندق اگر سنی ہو، پڑھوں یا تو اب غزوہ خندق ہے کہ عمر ابن عبد ود
جو خندق کو پار کر کے اس طرف آ گیا، اس نے آنے کے بعد کہا کہ اے رسول میرے مقابلے میں کسی کو بھیجو. آپ نے کہا کون جائے گا؟ من لہو، کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے؟ تو جناب امیر نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ انا لہو، میں اس کے لیے کافی ہوں. دوسری مرتبہ اس نے کہا کہ جناب سرور کائنات نے کہا بیٹھ میں پورا غزوہ خندق نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں، صرف اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں آیت تطہیر کے عنوان سے. دوسری مرتبہ کا تشریف رکھیے یا علی آپ بیٹھ جائیے، کوئی اور ہے جو اس کے مقابلے میں جائے؟ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہا آپ نے فرمایا کہ بھی جاؤ گے؟ کہ نہیں مقابلے پہ نہیں جاؤں گا. میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جب میں بھی کافر تھا اور یہ بھی تو یہ تو کافر ہے ہی، تو اس زمانے میں جب میں بھی کافر تھا تو ڈاکوں نے حملہ کر دیا تھا اس کے قبیلے پہ اور وہ سب کچھ لوٹ کے لے جا رہے تھے. اس نے اکیلے نے تمام ڈاکوں سے مقابلہ کیا. جب اس کی ڈھال ٹوٹ گئی تو اس نے اونٹنی کے بچے کو ہاتھوں سے اٹھا کے ڈاکوں کو مار مار کے بھگا دیا. یعنی خوف دلا رہے تھے. رسول خدا نے کہا مجھے کیوں سنا رہے ہو، بیٹھ جاؤ. پھر تیسری مرتبہ کہا. اس نے ایک مرتبہ نیزہ مارا. آپ نے سن رکھا، شیعہ سنی تمام مورخین نے لکھا کہ اس نے ایک مرتبہ نیزہ، ہاتھ میں اس کے 2 تلواریں تھی، 2 نیزے تھے، 2 خول تھے، 2 زرہ. تو اس نے ایک مرتبہ نیزہ رسول اسلام کے خیمے پہ مارا اور کہا کہ ایک گستاخی کی کہ میرے مقابلے میں بھیجیے مسلمانوں، تمہارے درمیان تمہارے نبی نے تمہیں بتایا کہ جو کسی کافر کو مار دے وہ غازی ہے، اور اگر مارا جائے تو شہید ہے. اگر غازی نہیں بن سکتے تو شہادت مجھ سے لے لو. یعنی میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے تو شہید ہوگے، کوئی اور بات نہیں ہے. تو اس وقت پیغمبر نے کہا کہ کون اس کتے کی زبان کو بند کرے گا. لفظ استعمال کیا، کل کہا جاتا ہے کتے. عزیزان گرامی، اگر پیغمبر نے نہ کہا ہوتا تو میں نہ کہتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہاں پیغمبر گالی نہیں دے رہے بلکہ پیغمبر بتا رہے ہیں کہ معصوم کے دشمن کی حقیقت کیا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بات پہنچ گئی ہے. ہے توجہ میرے ساتھ؟ تو یہاں حقیقت بتائی ہے سرور کائنات نے. جو معصوم کا دشمن ہو وہ کیا ہے. اب اگر ابھی بھی نہ پہنچے ہوں تو میں اور وضاحتیں دے سکتا ہوں. عزیزان گرامی ایسی بہت سے مثالیں، 3 مثالیں کہوں تو نہیں، یہاں میں خدا گواہ ہے میرا کوئی نیت نہیں تھی، اتفاق کی بات ہے. تو پہلی مثال سرور کائنات نے خندق میں کہی کہ من لہو، کون ہے جو اس کی زبان کو بند کرے، سوتے کی زبان کو بند کرے. عزیزان گرامی ایک مرتبہ مسجد کوفہ ہے اور ایک گستاخ مسجد میں داخل ہوتا ہے، جناب امیر کا نام لے کے گستاخی کر رہا. تو سب کے سب کہنے لگے. اس زمانے میں آپ کو پتا نا کہ جب شام والے نے سب سے کہا تھا کہ جناب امیر کی گستاخی کرو، لوگ مولا کو نام لے کے دشنام کہتے تھے. میں اور زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. تو جناب امام حسن مجتبیٰ نے خطبہ دے رہے تھے. سارے مجمع نے دیکھا کہ ایک آدمی اندر آیا اور وہ گستاخی کر رہا. مولا نے ایک مرتبہ اسے دیکھا اور کہا ایھا الکلب، او کتے مسجد میں کیوں آیا؟ بھئی توجہ ہے. میں نے دوبارہ کہا معصوم نے نہ کہا ہوتا میں نہ کہتا. اب گھبرا کے نہ سنیے، سارا مجمع ایسے نہ دیکھے مجھے. امام نے کہا کہ وہ کتے مسجد میں کیوں آیا؟ کتوں کو مسجد میں آنا منع ہے. سارے مجمع نے پلٹ کے دیکھا، آدمی آیا تھا. اب دیکھا تو کتا جا رہا تھا. گھبرا رہے ہیں یا پڑھوں؟ پڑھوں؟ چلیں گے؟ توجہ ہے میرے ساتھ؟ اللہم صلی محمد ہے نا توجہ میرے ساتھ؟ تو ایک مرتبہ سارے مجمع نے دیکھا کہ بھئی ایک کتا جا رہا ہے، سب کے سب دیکھ رہے ہیں. تو اب یہاں تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا کیونکہ امام حسن مجتبیٰ نے کہا تھا، تو اللہ نے اس لیے اس آدمی کو جانور بنا دیا. میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، امام حسن مجتبیٰ نے صرف حقیقت کو بیان کیا تھا. جب امام کی زبان سے حقیقت جاری ہو جائے تو وہی ہوتا ہے جو حقیقت بیان کر دی جائے. اگر بات پہنچ گئی ہو. تیسرا مرحلہ بھی اگر سننا چاہیں گے، تیسری مثال بھی سن لیجئے. اور یہ بہرحال مصائب کا جملہ ہے، لیکن میں مصائب نہیں پیش کر رہا ہوں، میں اس کو فضائل کے عنوان سے پیش کر رہا ہوں یا تبرک کے عنوان سے پیش کر رہا ہوں، فضائل تو نہیں.
عزیزان گرامی، خود سید الشہداء کا جملہ آیت الاشتہار تاب میں دیکھا کہ مجھ پہ کتوں نے حملہ کر دیا اور جس نے میری گردن کو کاٹا ہے نا. اب یہاں پہ جناب سید الشہداء فرما رہے ہیں جو کربلا میں یزیدی آئے ہیں، تم شکلیں دیکھ رہے ہو، میں حقیقت دیکھ رہا ہوں. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ بات پہنچ گئی ہے عزیزان گرامی. اور آپ نے کہا کہ میں نے یہ تمام نشانیاں دیکھی کہ میرے جو گردن پہ کاٹنے والا ہے، یعنی جس نے مجھے ذبح کرنا، اس میں یہ نشانی ہے. حضرت عباس نے کہا مولا یہ شمر میں نشانیاں، یعنی جناب سید الشہداء فرما رہے ہیں ظاہر کو نہ دیکھنا. تو اب اگر کوئی ہاتھ بڑھا رہا ہے تو وہ آ نہیں رہا، اسی لیے وہ پھر بھی رجس باقی ہے، کیونکہ وہ ظلم کے لیے بڑھ رہا ہے. بات پہنچ گئی ہے؟ میں آگے بڑھ جاؤں؟ اگر واضح ہو گیا تو میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. یہ میں نے صرف سوال کا جواب دیا تھا کیونکہ میں موضوع سے متعلق تھا، کچھ لوگوں نے سوال کیا. تو عزیزان گرامی، کیونکہ وہ اس اپنے رجس پہ تب تک باقی ہیں کیونکہ وہ امام کے پاس جو آ رہے ہیں وہ پاس نہیں آ رہے، وہ ظلم کے لیے آ رہے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں موقع دے رہا ہے کہ قریب آ کے اگر اپنی اصلاح کر سکتے ہو. جو قریب آ کے بھی اصلاح نہ کرے پھر وہی لعنت کا مستحق ہے، کہ جو پیغمبر کے پاس آئے، امام کے پاس آئے، پھر بھی اپنی اصلاح نہ کرے. میں آگے بڑھ رہا ہوں. تو اب آئیے، انما یرید اللہ ترجمہ کروں گا اور تفسیر پیش کرنا چاہوں گا. لفظ تطہیر کو آج پیش کرنا چاہ رہا تھا، اگر ایک اور لفظ آپ کے لیے واضح ہو جائے تو عزیزان گرامی، انما یرید اللہ، یہاں پہ بہت بحث کی ہے ایک بہت بڑے مفسر قرآن نے. انما یرید اللہ، بے شک کہ خدا کا ارادہ یہ ہے، یا دوسرے لفظوں میں ترجمہ جو کیا ہے کہ خدا کا ارادہ تو بس یہ ہے. انما آتا ہے حصر کے لیے. حصر سمجھتے ہیں نا، کہ جو محصور کر دے، ریسٹرکٹ کر دے، محدود کر دے، ایک قانون کو کسی خاص جگہ سے محدود کر دے، حصر کر دے، اس کے لیے آتا ہے انما. میں ایک اور آیت پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی بس اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور مومنوں میں سے وہ جو نماز قائم کرے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، یعنی ان کے علاوہ اور نہیں ہے. توجہ ہو، یعنی اس زمانے میں جتنے تھے ان کا اعلان ہو گیا. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں، لیکن اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، یہاں والذین کا والذی نہیں کہا، یعنی جمع کا صیغہ استعمال کر کے بتا دیا. اور اگر ایسے ہوں، علی جیسے ہوں تو وہ بھی ولی ہیں، وہ بھی مولا ہیں. اللہ نے 11 کی گنجائش رکھی ہے، اللہ نے 11 کی گنجائش رکھی ہے، جمع کا صیغہ استعمال کیا. آواز آ رہی ہے نا میری صاحب؟ تو ادارے کے نام اب یہاں اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کر کے گنجائش رکھی ہے کہ بھئی یہاں اور بھی ہیں جو علی جیسے ہوں گے. اب ہمارے ہاں جیسا ہونا شرط ہے، کہہ لینے سے ہوتا نہیں ہے، صفات ہو تو بنتا ہے. یہ جو امت کہتی پھر رہی ہے کہ محمد ہم جیسے، امت کا کہنا کافی نہیں، پیغمبر کا کہنا ضروری ہے. نہیں پہنچا سکا، خاموشی بتا رہی، میں نے پریشان کر دیا. ایک مرتبہ امت کہتی ہے نبی ہم جیسے، امام ہم جیسے، یہ ان جیسے بن نہیں جائیں گے. ایک مرتبہ پیغمبر کہے یہ مجھ جیسے، پیغمبر نے کبھی نہیں کہا امت مجھ جیسی. نہیں، یہ چند افراد کا پہنچنا کافی نہیں ہے، دوبارہ واپس آئیے. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں نبی ہم جیسے، کہ نہیں مثلکم. عزیزان گرامی، بہت سے افراد یہ شکایت کرتے تھے کہ ارے پیغمبر اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اتنی عبادتیں کر رہے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، یہ نبی ہیں، ہم بشر ہیں. اللہ نے کہا خبردار، میں اپنے نبی کو وہی چیزیں بھیج کے دے رہا ہوں جو تم بھی کر سکتے ہو. مثلکم، بھئی میں ایک مثال دے دیتا ہوں. ایک مرتبہ ایک استاد کہتا ہے جب شاگرد اشکال کریں، اعتراض کریں، بھئی آپ اتنے قابل، ہم سے توقع نہ رکھیں کہ ہم بھی اتنا پڑھیں. وہ کہتے ہیں نہیں، میں بھی تم جیسا ہوں. استاد کا کہنا میں تم جیسا ہوں اور ہے، شاگردوں کا کہنا آپ ہم جیسے ہیں. نہیں پہنچا سکا، پہنچ رہی ہے بات؟ زمین آسمان کا فرق ہے. ایک مرتبہ باپ کہتا ہے میں تم جیسا ہوں، ایک مرتبہ بچہ کہتا ہے آپ ہم جیسے ہیں، بہت فرق ہے. اللہ نے کہا مثلکم،
تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ شاید فرشتے ہیں، جن ہیں، کچھ اور ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، تمہاری ہی صنف سے ہیں، انسان ہیں۔ اب اگر میں 17 رکعت دے کے بھیجوں تو اعتراض نہ کرنا، وہ 51 پڑھیں گے، تم پہ 17 واجب ہے۔ وہ مثال قائم کریں گے، کوئی اعتراض نہ کرے، لیکن مقابلہ نہ کرنا، وہ ہے، تم ہو۔ بھئی مجھے اشارہ مل رہا کہ درخواست کریں کہ تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا اوپر بے شک تھے۔ تھوڑا زحمت کر کے اگر آگے آ جائیں گے تو انشاءاللہ۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے یا کنفیوز تو نہیں کر رہا ہوں؟ میں کبھی بھی کنفیوژن نہیں پھیلانا چاہوں گا، تو عزیزان کرام اس لیے مثال دے رہا ہوں، جتنی مثالیں کہیں گے اتنی پیش کروں گا۔ تو اب یہاں پہ اللہ نے کہا کہ یہ جو آیت ہے نا کہ انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، یعنی میں بشر ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، اور انا بشر مثلکم یوحا الیہ، مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے۔ اور ہمارے بھائیوں نے بس یہ آیت پکڑ لی ہے اور صرف اسی کو پیٹتے رہتے ہیں اپنے انداز سے کہ پیغمبر نے خود کہہ دیا، قرآن کریم کے اندر ہے انا بشر مثلکم یوحا الیہ، بس ایک فرق ہے کہ ان پہ وحی آتی ہے۔ بھائی وحی کے ملازمات کیا کیا ہیں؟ فرشتہ نظر آتا ہے، کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ بھئی ہمیں ایک ہی فرشتہ نظر آئے گا، نام ہے ملک الموت۔ پیغمبر فرشتے دیکھ رہے ہمیں نظر نہیں آتے، یہ اللہ سے رابطے کا نام وحی ہے۔ اللہ سے رابطے کا نام وحی ہے۔ جملہ کہہ رہا ہوں، گستاخی نہ ہو، بہت معذرت کے ساتھ، کسی بزرگ نے لکھ دیا اپنی کتاب میں، ان کے بزرگ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ اللہ نے جو کہا معاذ اللہ نبی یا امام سے لیا، اللہ چاہتا تو معاذ اللہ مچھر سے لے سکتا تھا۔ یہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے اگر ان سے کہا جائے کہ اللہ نے جو کہا ہم آپ سے لیا، اللہ گدھے سے بھی لے سکتا تھا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں انہیں برا لگے گا کہ مجھے تم نے جاہل بنا دیا، کہاں سے مثال دے دی۔ ارے جب آپ کو جانور کی مثال اپنے لیے بری لگ رہی ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، بری لگنے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ کسی بھی عالم سے کہہ دیجئے بھئی آپ کو میں تشبیہ دے رہا ہوں تو فوراً برا منا لیں گے، گریبان پکڑ لیں گے۔ جب تمہیں اپنے متعلق گنہگار ہوتے ہوئے خطا کار ہو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، جملہ میں کہہ گیا ہوں، اگر پہنچ گیا تو پہنچ گیا ہے۔ جانے کے نام یہاں پہ آئیے کہ اللہ کیا یہ ملازمہ سادہ آواز میں دے دوں گا تاکہ شاید پہنچ جائے بہتر انداز سے۔ مجھے خدا نہ کرے علاج کرانا ہے، یہ علاج کرانے کے لیے مجھے کسی ماہر کی ضرورت ہوگی، عام ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جا سکتا، جو اسپیشلسٹ ہوگا۔ کا مثال کے طور پہ بھی ہاتھ کا آپریشن کر دیجئے، کوئی آدمی کہتا ہے بھی میرا دل کا آپریشن کر دیجئے، تو وہ دل کے اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا، عام ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جائے گا۔ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں۔ آنکھوں کا علاج کرانا ہوگا تو آئی اسپیشلسٹ تلاش کرے گا، کارڈیالوجسٹ تلاش کرے گا، ہارٹ اسپیشلسٹ تلاش کرے گا۔ عزیزان گرامی، ایک چھوٹے سے آپریشن کے لیے اتنا بڑا آپ ماہر تلاش کریں گے؟ اور اگر اللہ نے کسی کو وحی دینی ہو، کسی پہ وحی نازل کرنی ہو، تو کیا عام آدمی پہ بھیجے گا یا دیکھے گا جس میں صلاحیت ہے؟ آئیے ذرا قرآن کی آیت پیش کر دوں اگر سننا چاہیں گے۔ وہ افراد جو کہتے ہیں کہ صرف ایک فرق ہے، وہ وحی آ گئی، اب اللہ قرآن میں بتا رہا ہے، سورہ حشر اٹھا کے دیکھ لیجئے، سورہ حدید، یہ عجیب و غریب سورہ ہیں جس میں اللہ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پہاڑ پہ قرآن آتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، کیونکہ پہاڑ میں طاقت نہیں وحی الہی کے قبول کرنے کی، اس میں صلاحیت نہیں، طاقت نہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اب سوچئے قلب پیغمبر کتنا مضبوط ہے، وحی ایک دفعہ نہیں آ رہی ہے، نزول قرآن ہو رہا ہے اور صلاحیت ہے، آتی رہے، قبول کرتے رہیں اور عطا کرتے رہیں۔ روک کے ایک اور بات بھی پیش کر دوں، مجھے نہیں معلوم کہ مجمع چلے گا میرے ساتھ یا نہیں چلے گا، یعنی خاموشی انشاءاللہ توجہ کی علامت ہے یہاں۔
تو توجہ کی علامت ہے انشاءاللہ. سارا مجمع مجھے آج کہا گیا تھا کہ شاید آج مجمع کم ہو تو اس لیے آرام سے بیٹھ گئے تھے، لیکن اب مجھے بار بار اشارے ملتے ہیں کہ بس اب جہاں جگہ ملتی رہے وہاں بیٹھتے جائیے گا، کہ کیونکہ منڈے ہے، ویک ڈیز ہیں. پھر بھی آپ حضرات جس محبت سے سننے آئے ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں پورا خون جگر دے کے آپ کی خدمت میں، نہ غلط ساتھ دے رہا ہے، لیکن میں پھر بھی مطلب پیش کر رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اسلام پہ، کہ یہ میں کہ تمام کے تمام پاکیزگی کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ رسول اسلام پہ جب پہلی وحی آئی، کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، یا اگر دینے میں وہ نہیں، کیونکہ میں تو اب اچھا خاصا پڑھ ہی چکا ہوں، پاکستان میں جاتا رہتا ہوں، مجھے اب کو پرواہ نہیں ہے، جو ہونا وہ ہوگا. تو صحیح بخاری میں لکھا ہے اور بہت سی کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلی وحی نازل ہوئی اور سرور کائنات پہ جب وحی آئی تو آپ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، بھاگنے کی کوشش کرنے لگے. جناب جبرائیل نے پکڑ لیا اور زور سے سینے سے لگایا، کہا اقرا، پڑھو. آپ نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی. یہ صحیح بخاری میں لکھا کہ خودکشی کی کوشش کی، جناب جبرائیل نے پکڑ کے روک لیا اور کہا نہیں، گھر جائیے. اور وہ گھر جب آئے تو بخار ہو چکا تھا، پسینے چھوٹ رہے تھے. جناب خدیجہ نے کہا کیا بات ہے؟ کہ بخار ہو گیا، ایک بہت بڑی مخلوق ہے بار بار کہتا ہے اقرا، اور میں تو امی ہوں معاذ اللہ، یعنی ان پڑھ پڑھ نہیں سکتا، بار بار کہتا ہے اقرا. تو سن رہے ہیں، میں پریشان نہیں، میں جب جواب پیش کرنا ہے، بچے بہت سے سوالات کر لیتے. تو انہوں نے کہا بھئی رسول اسلام نے ایک مرتبہ کہا بھئی ایک بہت بڑی مخلوق ہے، بار بار کہتا ہے اقرا، پڑھ. جناب جبرائیل خادم ہیں محمد و آل محمد کے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. خادم کو جرت نہیں ہوتی کہ آقا سے کہے پڑھ، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ اس طرح سے نہیں کہا ہے کرا بسم ربک الذی خلق. تو وہ کہتے کہ نہیں. آئے تو جناب سرور کائنات نے جناب خدیجہ سے کہا بخار ہو گیا، پریشان ہوں اور مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. جناب خدیجہ نے کمبل دیا، پٹیاں کی، بخار اتارا. کہ میرا ماموزاد بھائی ہے، میرا کزن ہے، ورقہ بن نوفل نام ہے، اس کے پاس لے چلتی ہوں، وہ پرانی کتابوں کا عالم ہے. توریت کا بھئی آپ نے دینیات نہیں پڑھی ہے؟ میں نہیں پڑھی ہے اکیلے نے، تیسری کتاب میں لکھا ہوا دینیات کی، مانگ کے دیکھ لیجیے گا کسی کتاب میں بھی. تو پاکستان کی دینیات کی کتاب میں لکھا، تیسری کتاب میں موجود. کہ ورقہ بن نوفل میرا کزن ہے، ماموزاد بھائی ہے، وہ توریت زبور انجیل کا علم رکھتا ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں. پیغمبر کو جناب خدیجہ لے گئیں کہ بھئی یہ میرے شوہر ہیں، نامدار ہیں، بہت بخار ہو گیا، بیمار ہیں، انہیں کوئی مخلوق نظر آ رہی ہے، کہ بھئی کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیے. تو رسول اسلام نے کہا بھئی بہت بڑی مخلوق ہے، بار بار کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. تو کہا مجھے لگتا ہے وہ جو آخری نبی کی علامات ہیں وہ ساری آپ میں، آپ آخری نبی ہیں. تو پھر پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے میں آخری نبی ہوں. ورقے مدینۃ العلم کو بتائیں گے آپ نبی ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. نام ہی ورقہ بن نوفل تھا، ورقہ بتائے گا مدینۃ العلم کو، اور پیغمبر کہنے سے مان لیں گے. جو کتابوں کا علم رکھتا ہے اسے تو پتا ہے، اور جو خود نبی ہے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میں پریشان نہیں کرنا چاہ رہا تھا، جواب سنیے گا، قرآن سے جواب دینا چاہتا ہوں. رفتار بعض اوقات جب کوئی بات ذہن میں آ جائے تو پہنچانے میں میری بڑھ جاتی ہے. جواب قرآن کریم سے پیش کروں گا اگر سننا چاہیں گے. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں پیغمبر پہ وحی آئی، ساری دینیاتی کتابوں میں لکھا. میں نے اس سال چیلنج کر کے تمام کے تمام، جب پہلی دفعہ اتفاق تھا کہ 12 ربیع الاول پہ صرف بریلوی نہیں تھے، صرف صوفی نہیں تھے، اہل حدیث بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، تمام مکاتب فکر سلفی سب موجود تھے. تو اس کانفرنس میں میں نے کہا یا دینیات کی کتابوں سے خرافات نکالو یا عقیدہ بدل لو. اب جیسے آپ میں بہت سے خاموش بیٹھے، وہ بھی سب خاموش سن رہے تھے. بھئی کیا دلیل پیش کرو گے؟ میں نے کہا میں قرآن پڑھتا جاتا ہوں، یا کہو یہ آیات صحیح نہیں، میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا، یا تم اپنا عقیدہ بدل لو. آیات میں پیش کرتا ہوں، اللہ نے پیغمبر پہ وحی نازل کی، تمہاری کتابوں میں لکھا. پیغمبر گھبرا گئے، بخار ہوا، جناب خدیجہ نے بخار اتارا. آئیے ذرا قرآن میں لکھا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ الْبُيُوتَ فِي الْجِبَالِ. اے میرے حبیب آپ کے رب نے وحی نازل کی، اوحا ربُّكَ، وحی نازل کی شہد کی مکھی پہ. أَنِ اتَّخِذِ الْبُيُوتَ فِي الْجِبَالِ، پہاڑوں پہ یا اونچی جگہوں پہ چھتیں بنایا کرو تاکہ انسان دوسرے جانور جلدی کھا نہ لے. نہ شہد کی مکھی کو بخار ہوا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. چلیں گے؟ یہ جناب سرور کائنات پہ وحی سے متعلق ہے. آئیے 2 آیات اور پیش کر دوں.
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے مریم پہ وحی نازل کی. ایک مرتبہ فرشتہ نمودار ہوا, اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے, آپ کے ہاں بیٹا ہونے والا. جناب مریم نے کہا کیف ولدو ولم یمسسنی البشر, مجھے بشر نے چھوا بھی نہیں, میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ کہ میں فرشتہ ہوں, آدمی نہیں, ڈرانے نہیں آیا. جناب مریم نے کہا میں پاک دامنہ ہوں, کہ وہ جو بیٹا ہوگا وہ آپ کی پاک دامنی کی گواہی دے گا. اگر ہو وہ بیٹا کہے گا, جب بولے گا سب خاموش ہو جائیں گے, سب مان لیں گے آپ پاک دامنہ ہے. جناب مریم پہ وحی آئی, نہ انہوں نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, نہ خودکشی کی کوشش کی, نہ گھبرائی, آرام سے سنی, وحی کو سنا, جواب دیا. اتنی لمبی گفتگو پہلی وحی پہ کہ اللہ نے قرآن میں سورہ مریم میں ساری گفتگو کو لکھا. ایک اور آیت پیش کر دوں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, اے میرے حبیب ہم نے ام موسیٰ پہ وحی نازل کی. اے موسیٰ کی ماں, موسیٰ کو تابوت میں رکھ کے نیل میں بہا دے. جناب موسیٰ کی والدہ نے پلٹ کے کہا پروردگارا میرے خون کا ٹکڑا ہے, میرے جگر کا ٹکڑا, میرا لال, تیرا حکم نہ ہوتا تو کبھی نہ کرتی. ارے اتنا لمبا جواب, یہ نبی نہیں ہے, رسول نہیں ہے, امام نہیں ہے, نبی کی ماں ہے. نہ پریشان ہوئی, نہ اپنے آپ کو نیل میں گرایا, بیٹے کو تابوت میں رکھ کے بہا دیا. اور مسلمانوں, پیغمبر کے مقابلے میں چھوٹی چھوٹی ہستیوں پہ وحی آئی, نہ انہیں بخار ہوا, نہ خودکشی کی کوشش. سب سے بڑے نبی پہ وحی آئے. عقیدے صحیح کرو یا قرآن چھوڑ دو. توجہ ہے میرے ساتھ؟ توجہ ہے نا میرے ساتھ جانے کے؟ بعض اوقات عقیدے بنا لیے جاتے ہیں, نہ قرآن کو مد نظر رکھا جاتا ہے, نہ آل محمد کے فرمان کو. فرمان بناؤ اپنے پاس سے تو یہی کچھ ہوگا. اس لیے ہمارے ہاں گھڑنے کی اجازت نہیں ہے. میں ایک اور جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اگر سنیں گے. یہ اصول کافی کی روایت ہے, صحیح بخاری کی نہیں, کہ جناب سرور کائنات فرماتے ہیں یا علی انکا تسمع ما اسمع وترا ما ارا. یا علی جو کچھ میں سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں, اور جو کچھ میں دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں. حضرات گرامی دوسرے صحابہ بیٹھے رہتے تھے, کہا یا رسول اللہ کیا معاملہ, کیا بات ہے, پیغمبر کیوں خاموش بیٹھے, کچھ گفتگو ہے, ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. مولا نے کہا چپ رہو, وہی آ رہی ہے. کہا یا علی آپ کو کیسے پتا؟ کہا پیغمبر نے نہیں کہا تھا, میں وہ دیکھتا ہوں سنتا ہوں جو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. چلیں گے؟ سمجھ میں آ رہا ہے جو تطہیر کے مصداق ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. عزیزان گرامی, اللہ نے جن سے رجس کو دور رکھا ہے وہ کیسے ہوتے ہیں. ان کی عظمتیں کچھ اور ہیں, ان کے مقامات کچھ اور ہیں. تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اے اہل بیت, اللہ کا تو بس یہ ارادہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے اور آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے. ترجمہ بھی آل محمد کے فرمان کے مطابق ہونا چاہیے. بہت سے بھائیوں نے کوشش یہ کی ہے کہ ترجمہ یہ کر دیں, پہنچ گئے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم, کہ اللہ آپ کو پاک کرے, رکھے نہیں.
یعنی تھے نہیں، اللہ نے پاک کیا ہے. توجہ، ہم کہتے نہیں پہلے سے پاک تھے، اللہ نے کہا میں پاک رکھوں گا. آدھا مجمع ہے، آدھے مجمع کو مجھے انگلی پکڑ کے پہنچانا پڑے گا. آئیے ذرا پیش کر دوں، ترجمے میں ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. تو اب یہاں پہ دلیل دینا چاہوں گا، اگر سننا چاہیں گے تو کتنے مقامات پہ صحابہ نے کچھ ترجمہ کیا، علی نے کچھ ترجمہ کیا. مولا کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. تو کہا کہ بھئی کتنے مقامات پہ بادشاہ روم نے خط لکھا، اور ایک مرتبہ خلفاء کے پاس خط آیا، میں نے نام نہیں لیا، خط آیا، کہا کہ اگر تم لوگ ہدایت پہ ہو، صحیح راستے پہ ہو، تو تمہارے قرآن کے اندر کیوں آیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ پروردگارا ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دے. یہی ترجمہ ہے نا سب کا، سارے مسلمانوں کا یہی ترجمہ، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دے. پریشان، کہاں بھئی اگر صراط مستقیم ہے اسلام تو دعا کیسی؟ اگر یہی صراط مستقیم ہے تو دعا کیسی کہ پروردگارہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دے؟ تو کہا کیا کریں؟ کبھی علی سے پوچھتے ہیں، کہا یا علی کیا مفہوم صراط المستقیم کی ہدایت کر دے؟ مولا نے کہا تمہیں کس نے کہا؟ یہاں اہدنا سے مراد ہے ہدایت کر دے. کبھی یا علی ترجمہ کیا ہوگا؟ بھئی میں پیش کر دیتا ہوں پہلے لغت کے لحاظ سے، پھر آخر میں مولا کا جواب. عربی کا بھی جملہ پیش کروں گا اور مولا کا جواب آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا. عزیزان گرامی، قیام سے لفظ ہے قم. قم یعنی کھڑے ہو جاؤ. اگر کوئی بیٹھا ہوا ہو نا عربی زبان میں، اسے کوئی آدمی کہے قم یعنی قیام کرو، کھڑے ہو جاؤ. اور اگر کوئی پہلے سے کھڑا ہو اسے کہا جائے قم. تو ترجمہ یہ نہیں ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، اس کا ترجمہ ہے کھڑے رہو. پہنچ گئے؟ بھئی جو بیٹھے اسے کہیں قوم یعنی کھڑے ہو جاؤ، جو کھڑا ہے کہو قوم، کھڑا رہ. وہ پہلے سے کھڑا ہے، آپ کہیے قوم یعنی کھڑے رہو. مولا نے کہا یہاں اہدنا الصراط المستقیم کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہدایت کر دے، بلکہ مفہوم ہے ثبتنا علی الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ. ہم ہیں صراط مستقیم پہ ہے، ہمیں قائم رکھ. جو نہیں ہے وہ فاتحہ کے آخر میں کہتے ہیں آمین، جو ہیں وہ کہتے ہیں الحمدللہ. ہیں پریشان تو نہیں کر رہا ہوں عزیزان گرامی. اسی لیے ہمارے ہاں خدا کی قسم ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تمام توصیل مسائل رسالہ ہے عملیہ، تمام مراجعوں کے اٹھا کے دیکھ لیں، سب نے لکھا ہے مبتلات نماز میں، نماز کن کن چیزوں سے باطل ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. نماز ٹوٹ گئی تو کون میں سے ایک ہے آمین جانتے بوجھتے ہوئے کہنا. چھٹے امام نے کہا کوئی جان بوجھ کے فاتحہ کے آخر میں کہا آمین، نماز چلی گئی دوبارہ پڑھ. کہا مولا کیوں؟ مولا نے کہا آمین صرف تقیے میں کہہ سکتے ہو. توجہ، تقیے میں کہہ سکتے ہو، سمجھتے ہوئے نہیں. کہا مولا کیوں سمجھتے ہوئے نہیں کہہ سکتے؟ کہا اگر سمجھے ہو تو الحمدللہ، نہیں سمجھے تو آمین. پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں. بھئی اگر کوئی مانتا میں صراط مستقیم پہ ہوں تو کہے الحمدللہ. کہا مولا صراط مستقیم کیا ہے؟ کہا ہم آل محمد کی ولایت. کچھ دیر اور چلیں گے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے اہل بیت، اللہ کا تو بس یہ ارادہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے اور آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھے. دو واقعہ بلکہ میرے ذہن میں چند روایات تھیں، جلدی جلدی کوشش کروں گا پیش کر دوں. حبیب خدا نے اپنے ایک سچے صحابی سے کہا، ثقہ صحابی سے، سچے صحابی سے کہا، نام ہے جابر ابن عبداللہ انصاری، کہ اے جابر، اللہ آپ کو اتنی لمبی زندگی دے گا کہ آپ میرے 5ویں وصی کو بھی دیکھیں گے. ان کا نام میرا نام ہوگا، ان کی رفتار میری رفتار ہوگی، ان کی گفتار میری گفتار ہوگی، نام میرا نام محمد ہوگا، لقب ہوگا باقر. جب آپ ان سے ملے تو میرا سلام کہہ دیجیے گا.
جناب جابر بڑھاپے میں نابینا ہو گئے تھے, آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا. یہ ایمان کی حرارت سے ہے یا آپ لوگوں کو شاید اتنی گرمی نہ لگ رہی جتنی مجھے محسوس ہو رہی ہے. تو عزیزان گرامی, جناب جابر جب بہت بزرگ ہو گئے, 57 ہجری میں اول رجب کو 5ویں امام کی ولادت ہے, تو ایک مرتبہ جناب جابر اکثر مدینے میں دیکھے جاتے تھے, کہہ رہے ہیں این الباقر این الباقر, کہاں ہے باقر کہاں ہے. تو مدینے میں کسی آدمی نے کہا جابر باقر نامی کوئی آدمی ہے ہی نہیں, اور آپ باقر باقر کہتے پھر رہے ہیں, لوگ آپ سے متعلق باتیں کرنے لگے ہیں کہ ان کا دماغ چل گیا. کہا نہیں, مجھ سے سچے نبی نے سچا وعدہ کیا ہے, کوئی باقر آنے والا ہے. وہ دن آ گیا, اول رجب تھی, چوتھے امام نے فوراً ایک کنیز سے کہا جا کے جابر سے بتا باقر آ گئے ہیں. توجہ, ایک مرتبہ وہ کنیز گئے, کہا کہ اے جابر, حضرت سجاد نے کہا ہے کہ ان کے گھر میں باقر کی آمد ہو گئی ہے, آ جائیے زیارت کر لیجئے. فوراً جناب جابر نے کہا گھر لے چلو. گھر آئے, آنے کے بعد کہا مولا بچے کو جلدی سے غسل دے دے, میں سلام پہنچا دو پیغمبر کا. مولا سجاد نے کہا جابر یہ دنیا کو پاک کرنے آئے ہیں, اگر اسے پاک کرنے کی ضرورت ہو تو آیت تطہیر کا مصداق کیسے. ایک مرتبہ جناب جابر نے امام باقر کو آغوش میں لیا, کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, فرزند رسول آپ پہ سلام. 5ویں امام نے کہا سلام و میرے جد رسول خدا پہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. انہوں نے کہا تھا انی وان جدک, آپ پہ سلام ہو آپ کے جد رسول خدا کی طرف سے اور میری طرف سے. تو آپ نے کہا میرے جد رسول خدا پہ سلام, میرے دادا علی مرتضیٰ پہ سلام, میری دادی زہرا پہ سلام, میرے اجداد حسن حسین پہ سلام. جناب جابر پریشان ہوئے, کہا مولا بچہ فوراً بول رہا, کہا یہ ہمارا ہے. یہ تطہیر کا مصداق ہے. ایک جواب یہاں پیش کرنا چاہوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں میری بہت سے اہل سنت بھائی بھی سن رہے ہیں کسی بھی طریقے سے. تو عزیزان گرامی, اب یہ کیوں ہمارے ہر امام نے امام اول سے لے کے امام 12 تک 12 کے 12 اماموں نے ولادت پہ کیوں کلام کیا؟ ہر امام نے کلام کیا. جانتے ہیں کیوں؟ جواب پیش کر رہا ہوں. جناب عیسیٰ نے قرآن کی روح سے گہوارے میں کلام کیا تھا, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو عیسائی آج تک جب بھی چرچ جائے نا, وہ یہ کہتے ہیں بتاؤ تمہارے نزدیک تمہارے نبی افضل ہیں یا ہمارے نبی؟ تو سارے مسلمان بیٹھے تھے, چرچ میں گئے ہوئے تھے, عیسائیوں کے بھی فرقے آئے ہوئے تھے, مسلمان بھی ماشاءاللہ سے سارے فرقے تو نہیں تھے لیکن 10-12 تو تھے. تو اس میں مجھ حقیر کو بھی موقع ملا, تو وہ کہنے لگے بھئی ہمارے نبی افضل ہیں تمہارے. تو ہمارے بہت بزرگ عالم دین تھے, انہوں نے فوراً کہا ہمارے نبی افضل ہے ہمارے عقیدے کے حساب سے. کہا پھر تمہارے قرآن میں لکھا کہ ہمارے نبی نے 2 ہفتے کے تھے فوراً کلام کیا, اور تمہارے نبی نے 40 برس کے سن میں اعلان کیا کہ میں نبی ہوں, تو پھر ہمارے نبی افضل ہوئے. اب وہ خاموش ہونے جواب کہا نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ تو قرآن میں ہے جناب عیسیٰ نے کلام کیا تھا, لیکن ہمارے نبی افضل نے کہا دلیل کیا؟ کہا دلیل نہیں, ہمارا عقیدہ یہی ہے. میں نے کہا اجازت اگر ہو تو مفتی صاحب اگر آپ اجازت دے تو 2 باتیں کہہ سکتا ہوں. تو میں نے کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے جو رسول کے 12 اوصیاء ہیں نا, وہ بھی جناب عیسیٰ سے افضل ہیں. اب وہ عیسائیوں کو تو برا لگ رہا تھا کہ کیسے افضل ہیں. میں نے کہا کیونکہ ہماری تمام کتابوں میں, ان کی بھی ہماری بھی, کہ رسول خدا نے ایک مرتبہ اپنے تمام صحابہ سے کہا کہ آخری زمانے میں میرا بیٹا مہدی آئے گا, وہ میرا 12واں وصی ہوگا, اور میرا بھائی عیسیٰ بھی آئے گا. جب فلسطین میں پہنچیں گے تو ایک مرتبہ امام زمانہ میرا بیٹا مہدی میرے بھائی عیسیٰ سے کہے گا چچا جان بسم اللہ, تو وہ کہیں گے آپ کے ہوتے ہوئے بھلا میری جرت ہے, آپ نماز پڑھائیے. عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. توجہ, جس کے 12ویں وصی کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں وہ وصی بھی افضل ہے, وہ نبی بھی. اور ہمارے ہر امام نے ولادت پہ کلام کر کے بتایا. ارے ہر وصی کلام کر کے بتا رہا, عیسیٰ نے 14ویں دن کلام کیا, علی نے پہلے دن. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں.
عزیزان گرامی ہمارے تمام شیعہ سنیں، حتیٰ یہاں تک مروج الذہب میں خود ذہبی نے مسعودی نے لکھا ہے، میں نے اپنے گلے کو خود ہی بہت ادا، عزیزان گرامی تمام علماء نے لکھا ہے کہ جناب امیر نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو توریت سناؤں، آپ کہیں زبور سناؤں، آپ کہیں انجیل سناؤں، اگر آپ کہیں تو قرآن سناؤں، ابھی نزول قرآن شروع نہیں ہوا، 10 برس باقی ہے۔ ایک مرتبہ اگر کہیں گے میرے بات مکمل کر دوں، مجھے صرف تطہیر کا فرق پیش کرنا تھا۔ یہاں جناب امیر نے توریت سنائی، زبور سنائی، انجیل سنائی، پیغمبر اسلام نے پلٹ کے کہا یا علی وہ انبیاء جن پہ یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں یہاں موجود ہوتے تو وہ بھی گواہی دیتے کہ علی ہماری کتابوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ اب جناب امیر نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں قرآن سناؤں، نزول قرآن شروع نہیں ہوا، جو گہوارے میں لوح محفوظ پہ قرآن کا مطالعہ کرے وہ علی ابن ابی طالب۔ وسیع نے بتایا اگر وسیع ایسا ہے تو سوچو نبی کیسے ہوں گے۔ توجہ ہے جانے کی راہ، تو اس مقام پہ جناب امیر نے سورہ مؤمنون کی تلاوت کی، ذہنوں میں ہے، مجھے صرف اشارہ کرنا تھا۔ عزیزان گرامی جتنی روایات لیں گے، ایک روایت آخری روایت یہ اگر کہیں تو یہی تمام کر دیتا ہوں۔ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اس سے بہتر انداز سے صلوات کی زحمت فرمائیں گے۔ بس بھئی ایک روایت میں نے کل ادلہ دیے تھے، میں آج اسی پیش کرنا چاہ رہا تھا، بس یہ جواب میں نے ساری آپ کو ادلہ پیش کیے ہیں، دلیلیں دی ہیں، وہ روایت میں مکمل کروں گا۔ یہ کہ آیت تطہیر ازواج کے لیے آئی ہے یا اہل بیت، ہمارے نزدیک یہی اہل بیت ہیں جو رسالت مآب کا خانوادہ، ہمارے نزدیک 12 امام اور جناب سیدہ اور جو انہی سے وابستہ ہیں، ازواج اہل بیت میں نہیں۔ اگر کبھی آپ سے کوئی کہے کہ نہیں ازواج ہیں یا ازواج بھی ہیں تو ایک اور دلیل دے دوں آپ کو، اس کے بعد یہ 7ویں امام کی روایت مکمل کروں گا۔ ایک اور میں نے کل متعدد دلیلیں پیش کی ہیں، مذکر مؤنث صیغوں کی، پھر اس کی بحث کو۔ ایک دلیل، کوئی شے اگر کسی کے لیے ہو تو وہ اس شے کو بار بار استعمال کرتا ہے، یہ شے میرے لیے ہے۔ جب بھی کبھی اختلاف ہوا، ازواج نے آج تک کہیں کسی روایت میں نہیں ملتا کہ احتجاج میں یہ کہا ہو ارے ہمارے لیے آیت تطہیر آئی ہے، لیکن پورے طول تاریخ میں جناب امیر سے لے کے 11ویں امام تک ہر امام نے، جناب سیدہ نے جگہ جگہ کہا ارے ہم وہ ہیں جن کے لیے آیت تطہیر آئی۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، یہاں تک کہ بازار میں، دربار میں مولا سجاد نے آیت تطہیر کی تلاوت کی اور کسی نے پوچھا بھئی آپ یہ آیت کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ تو آل محمد کے لیے ہے۔ مولا نے کہا ابھی بھی نہیں سمجھے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ جب اس زمانے میں کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اعتراض کرے، تو میں ایک روایت پیش کر دوں جو 7ویں امام سے متعلق میں پیش کرنا چاہتا تھا کہ خود ہارون الرشید جس نے امام کو زہر دیا تھا، قاتل امام ہے یہ، اس نے 7ویں امام سے ایک اعتراض کیا، کہا کہ کیا دلیل ہے کہ آپ آل رسول ہیں اور آپ کو فرزند رسول کہا جاتا ہے، یہ ابن رسول اللہ، آپ کسی کو روکتے نہیں کہتے کہ بھی ہمیں آل علی کہو، آل رسول نہ کہو؟ بات پہنچ گئی؟ کہا بھئی آپ کو سب لوگ یہ ابن رسول اللہ، فرزند رسول، آل رسول، جبکہ آپ تو علی کی آل ہیں، رسول خدا کی تو بیٹی کی آل ہیں، تو آپ کو روکنا چاہیے۔ پیغمبر نے کہا، مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بتا کہ عیسیٰ کے والد کا نام کیا ہے؟ کچھ لوگ پہنچ گئے۔ مولا نے کہا یہ بتا حضرت عیسیٰ کے والد کا نام کیا ہے؟ کہا حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ تو کہا یہ جو قرآن میں آیت آئی ہے وَإِنَّ مِن ذُرِّيَّتِهِ، بے شک کہ ابراہیم کی ذریت میں ہے، اسحاق و یعقوب و یوسف، اللہ نے سارے انبیاء کے نام لیے، و یحییٰ و زکریا، اور آخر میں کہا و عیسیٰ،
یہ سارے انبیاء کے نام لے کے اللہ نے کہا یہ سارے ابراہیم کی ذریت میں ہیں، اور آخر میں کہا عیسیٰ، بتا پھر عیسیٰ جناب ابراہیم کی ذریت میں کیسے؟ کہا جناب مریم کی طرف سے، توجہ، کہا جناب عیسیٰ جناب مریم کی طرف سے جناب ابراہیم کی ذریت میں، کہا 4000 سال کا فاصلہ ہے جناب مریم اور جناب ابراہیم میں، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے؟ اتنے 1000 سال کا فاصلہ جناب ابراہیم اور جناب مریم میں، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا ذریت ابراہیم، کہ اگر 4000 سال کے فاصلے سے عیسیٰ ابراہیم کی ذریت میں، تو ہم تو رسول کی ڈائریکٹ بیٹی کی نسل ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ پیغمبر کی مستقیم بیٹی ہے، نسل میں نہیں ہے۔ اگر ہمیں کوئی کہے آل رسول، تو ہم رسول کی مستقیم بیٹی، ایک ہی بیٹی، ایک صرف واسطہ رسول اور ان کی بیٹی، کوئی واسطہ نہیں بیچ میں، کہا ہم کیسے ان کی آل میں نہیں ہیں؟ عزیزان گرامی، امام نے پھر فوراً کہا اگر رسول خدا تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے دے گا؟ اس نے کہا مانگے، بڑے بڑوں نے خود اپنی بیٹیوں کے رشتے دیے ہیں، میں بھی خود ہی اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا پیغمبر کو، لیکن مولا نے کہا ہم نہیں رشتہ دیں گے۔ کہا کہ آپ اہل بیت ہوتے ہوئے رسول کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیں گے؟ مولا نے کہا کیونکہ پیغمبر ہم سے رشتہ نہیں مانگیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا چاہے بیٹے کی نسل ہو چاہے بیٹے کی نسل ہو، دونوں اپنے ہی محرم ہیں، اپنے ہی نسل ہیں۔ عزیزان گرامی، اوروں میں اور آل محمد میں بہت فرق ہے، آیت تطہیر صرف آل محمد کے لیے ہے۔ بس بھئی اسی پہ تمام کر رہا ہوں۔ جب امام موسیٰ کاظم کو لے جایا جا رہا تھا تو وہاں پہ امام مدینے میں روضہ رسول پہ کھڑے ہو کے بار بار کہہ رہے تھے السلام علیک یا جدہ، اے میرے جد رسول اللہ آپ پہ سلام ہو، آپ میرے گواہ ہیں، یہ مجھے پھر بے جرم لے جا رہے ہیں۔ امام نماز پڑھ رہے تھے کہ نماز کی حالت میں امام کے گلے میں زنجیریں ڈالے گئی، امام کو بیڑیاں پہنائی گئیں، اور ایک مرتبہ فوجیوں نے امام کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ نماز کی حالت میں جب لے جانے لگے تو امام نے فوراً روضہ رسول کا رخ کر کے کہا یا جدہ، اے میرے جد رسول اللہ، گواہ رہیے گا آپ کی آل کو کس کس طرح سے مظلوم بنایا گیا، نہ جانے کس کس امام کو زنجیریں پہنائی گئی ہیں۔ آج ایک روایت پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ تاریخ میں 5 سب سے زیادہ رونے والی ہستیاں کون ہیں؟ مصائب میں بعض کا دہراتا رہتا ہوں، یہ روایت سن لیجئے گا، روایت تفصیلی ہے۔ 5 سب سے زیادہ رونے والی ہستیاں، بنا بر قول امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں 5 ہستیاں سب سے زیادہ روئیں، کوئی اتنا نہیں رو سکتا جتنا یہ 5 ہستیاں روئی ہیں۔ کہا مولا کون ہیں؟ کہا پہلے جناب آدم 40 برس روتے رہے، جنت سے آئے تھے، آنے کے بعد بیٹے ہوئے، ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کا قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو مار دیا۔ جناب آدم بیٹوں کو بتاتے نہیں تھے، مجھے حابیل بہت یاد آتا ہے، لیکن مسلسل بیٹھے روتے رہتے تھے۔ اولاد کا غم بہت بڑا غم ہوتا ہے، اولاد کا امتحان بہت بڑا امتحان ہے۔ چھٹے امام سے روایت ہے، پوچھا مولا دنیا میں بتائیے سب سے بڑی خوشی کس چیز میں ہوتی ہے؟ مولا نے کہا جب اگر انسان کی اولاد ہو، وہ جوان ہو جائے اور آنکھوں کے سامنے چلتی رہے، انسان کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کہا مولا دنیا کا سب سے بڑا غم کیا ہے؟ کہا جب وہی جوان اولاد آنکھوں کے سامنے مر جائے تو اس سے بڑا دنیا میں کوئی غم نہیں ہے۔ بس بے کوئی بھی بخل نہ کرے، اور رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ آخری یہ شبیں ہیں، کل شب شہادت ہے جناب سیدہ کی۔ تو کہا جناب آدم کو بیٹے کا بہت غم تھا، بیٹوں کو بتاتے نہیں تھے، مجھے بیٹا بہت یاد آتا ہے مجھے۔ ہاں بھی ایک دن جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا اے آدم، اللہ کہتا ہے کہ آدم کو جا کے بتاؤ ایک آخری نبی آئیں گے، نام محمد ہوگا۔ جناب آدم نے کہا ہاں وہی محمد جن کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ان کا ایک نواسا ہوگا، نام حسین ہوگا؟ کہا ہاں جبرائیل، جب جنت کے دروازے پہ میں نام پڑھتا تھا نا، جب بھی میں حسین کا نام پڑھتا تھا آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، یہ وہی حسین؟ کہا ہاں وہی حسین۔ کہا اے آدم،
اس حسین کا ایک بیٹا ہوگا، نام علی اکبر ہوگا، وہ علی اکبر میدان کربلا میں مارا جائے گا۔ اے آدم وہ آپ کے حابیل سے بہت زیادہ خوبصورت ہوگا۔ اے آدم، اللہ کہتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی آنکھوں کے سامنے مارا جائے گا۔ جب سینے میں برچھی لگے گی، پتہ نہیں برداشت کر پائیں، میرے ایک بھائی برداشت نہیں کر پا رہے، بس سنیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہا ہے آدم وہ جوان بیٹا حسین کے سامنے مارا جائے گا۔ جناب آدم بہت روئے۔ کہا کہ اب کے بعد صبر کیجئے گا، اگر کبھی رونا چاہیں اے آدم جب بھی رونا آئے نا تو حسین کے علی اکبر کو یاد کر کے روئیے گا، اللہ آپ کے اسی رونے کو عبادت قرار دے گا۔ اللہ کو حسین پہ گریہ پسند ہے، اپنے پہ نہیں۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی پہلے مولا فرماتے ہیں 5 جتنا روئے ہیں کوئی نہیں رو سکتا۔ روایت مکمل کروں، تھک تو نہیں گئے ہیں بھئی، تھک کے نہ روئیے گا۔ دوسرے رونے والے کون ہیں؟ کہا جناب یعقوب۔ کہا جناب یوسف جب دور ہو گئے نا آنکھوں سے، جناب یعقوب یاد کر کر کے روتے تھے۔ 12 بیٹے تھے، 11 آنکھوں کے سامنے، 1 آنکھوں سے دور ہوئے، یاد کر کر کے روتے تھے کہ ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف۔ اب سمجھ میں آیا، ایک یوسف دور ہو جائے تو باپ نابینا ہو جاتا ہے، اور اگر فخر یوسف مارا جائے تو اللہ حسین کی آنکھوں سے روشنی چھین لیتا ہے۔ کہیں حسین مرتا ہوا نہ دیکھیں، کہیں حسین گرتا ہوا نہ دیکھیں۔ اے حسین میں کچھ دیر کے لیے آنکھوں سے نور چھین لوں گا تاکہ آپ علی اکبر کے سینے میں برچھی نہ دیکھیں۔ اجرکم اللہ کا مولا تیسرے رونے والی ہستی کون ہے؟ کہا جناب یوسف۔ جناب یعقوب بھی 40 برس روئے، جناب آدم بھی، اب جناب یوسف 21 برس روئے زندان میں۔ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، گلا ساتھ نہیں دے رہا۔ کہا 21 برس جناب یوسف کہاں روئے؟ زندان میں۔ جانتے ہیں کیوں روتے تھے؟ پروردگارہ مجھ سے زندان برداشت نہیں ہو رہا، پروردگارہ مجھے رہائی دے دے، میں زندان میں نہیں رہنا چاہتا۔ میں کہوں گا اے جناب یوسف آپ تنہا تھے، زندان برداشت نہیں ہوا، مولا سجاد پھپھیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ زندان میں ہے۔ اب سمجھ میں آیا مولا سجاد کے بال سفید کیوں ہو گئے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ کا تیسری ہستی جناب یوسف۔ اب 2 اور ہستیاں ہیں جو بہت زیادہ روئیں۔ مولا کہتے ہیں کوئی ان 5 جتنا نہیں رو سکتا۔ جانتے ہیں 5ویں ہستی کون ہے؟ 5ویں ہستی مولا سجاد۔ 40 برس روتے رہے۔ منہال نے پوچھا سید سجاد کب تک روئیے گا؟ مولا سجاد جب آئے نا منہال ملنے کے لیے، مدینہ شام میں تھے، مدینہ ملنے آئے، پوچھا کہ مولا سجاد گھر ہیں؟ کہ نہیں وہ باغ میں سیر کے لیے گئے ہیں۔ منہال کہتے ہیں میں بہت خوش ہوا، اچھا ہوا مولا سجاد سیر کے لیے باغ میں چلے گئے، جب بھی ملنے آتا ہوں رو رہے ہوتے ہیں، اچھا ہوا سیر کے لیے چلے گئے۔ منہال کہتے ہیں جیسے ہی میں باغ میں آیا دیکھا مولا سجاد نے ابا بچھا رکھی ہے اور ابا پہ بیٹھے رو رہے ہیں، سینے پہ ہاتھ مارتے جاتے ہیں، کہتے ہیں واہ حسینا، واہ مظلوما، واہ غریبا۔ منہال نے کہا مولا آپ باغ میں سیر کے لیے آئے تھے، یہاں پہ بھی رو رہے ہیں؟ ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا منہال میں بہتا ہوا پانی دیکھتا ہوں مجھے کربلا یاد آ جاتی ہے۔ اجرکم اللہ کیا منہال مجھے کربلا یاد آ جاتی ہے، لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، کب تک گریہ کیجئے گا؟ کہ منہال آپ بھی صحیح کہتے ہیں، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن منہال کیا ماؤں کے ساتھ، پھپھیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ درباروں میں جانا، بازاروں میں جانا، منہال کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ منہال میں سب کچھ بھلا سکتا ہوں، شام کا بازار نہیں بھلا سکتا۔ اجرکم میں آپ سوچیں گے میں نے کہا 5 رونے والوں سے زیادہ کوئی نہیں رو سکتا، میں نے 5ویں ہستی کا بھی بتا دیا لیکن 4تھی ہستی کا نام نہیں لیا۔ جانتے ہیں وہ 4تھی ہستی کون ہے؟ وہ 4تھی ہستی جناب سیدہ ہے، جناب سیدہ وہ 4تھی ہستی۔ پوچھا مولا، دیکھیے گا میری طرف، مولا آپ نے فرمایا جتنا 5 ہستیاں روئیں کوئی نہیں رو سکتا، سب سے زیادہ رونے والی 5 ہستیاں، مولا آپ نے کہا کوئی 40 برس رویا۔
کوئی 35 برس رویا، کوئی 21 برس رویا، لیکن مولا آپ کی دادی زہرا تو 2.5-3 مہینے زندہ رہے، پیغمبر کے بعد صرف 3 مہینے 5 دن زندہ رہے، مولا یہ سب سے زیادہ رونے والوں میں کیسے؟ مولا نے کہا میری دادی کے رونے کی مدت کو نہ دیکھ، میری دادی کے رونے کی شدت کو دیکھ، اس شدت سے روتی تھی کہ بال سفید ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔ مدینے والے کہتے تھے علی فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں۔ آخری جملے سن لیجئے۔ مولا گھر آئے کہ سیدہ مدینے والوں نے آپ کا شکوہ کیا ہے، آپ کی شکایت کی ہے۔ مدینے والے کہتے ہیں علی فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں۔ بی بی اور زیادہ رونے لگی، کہا بابا اب آپ کے ماننے والوں سے میرا رونا بھی برداشت نہیں، یہ کہتے ہیں میں یا دن میں روؤں یا رات میں۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں مدینے والوں کو پتہ کیسے چلتا تھا، آخری جملہ، مدینے والوں کو پتہ کیسے چلتا تھا بی بی دن رات روتی رہتی ہیں۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں جب بھی جناب سیدہ روتی تھی مدینے میں زلزلہ سا آتا تھا، شاید کوئی نبی قبر میں تڑپتے تھے۔ او مدینے والوں مت رلاؤ میری زہرا کو، او مدینے والوں مت رلاؤ، میری زہرا رو رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا۔ ظفر عباس صاحب کے چھوٹے صاحبزادے اور بہت سے لوگوں نے مجھ سے بیماروں کے لیے التماس سے دعا کی ہے۔ اپنی اپنی پریشانیاں ذہن میں لائیے گا۔ ایک واسطہ دینا چاہوں گا، آج طاقت محسوس نہیں کر رہا، میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب بیبیاں مولا سجاد کے ساتھ رہائی کے بعد مدینے واپس آ گئے تو جناب زینب کبریٰ نے کہا بیٹا سجاد ہم فوراً گھر نہیں جائیں گے، ہم پہلے روضہ رسول پہ جائیں گے۔ ایک مرتبہ مولا پھپھیوں کو لے کے مولا روضہ رسول پہ آ گئے۔ وہاں بشیر نے اعلان کر دیا تھا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا۔ سارے مدینے والے روضہ رسول پہ جمع ہو گئے تھے۔ جب سب آئے نا تو جناب زینب آگے بڑھی، بی بی نے دونوں ہاتھ روضہ رسول کے دروازے پہ رکھے اور بلند آواز سے رو کے کہا یا جدہ انی ناعیت الیک بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں۔ سارے مدینے والے رونے لگے۔ بی بی نے سارے مصائب سنا کہا نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے حسین کے سر سے امامہ اتارا، نانا جب اس نے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور خنجر چلایا، نانا میں نے چادر پھیلا کے کہا اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ ارے یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے، میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ نانا کسی نے میری ایک نہ سنی۔ خدا کی قسم مدینے والے اس بلند آواز سے رو رہے تھے کہ جناب زینب کی آواز دب گئی تھی، بی بی کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے، چیخے مار مار کے رو رہے تھے۔ جناب زینب خاموش ہو گئی۔ میری طرف دیکھیے گا، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، سب ہاتھوں کو بلند کریں گے۔ آخری جملہ پیش کر رہا ہوں، واسطہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب زینب خاموش ہو گئیں کہ جب سب خاموش ہو جائیں گے پھر میں کہوں گی۔ جب سب روتے روتے تھک گئے اور خاموش ہو گئے تو پھر جناب زینب نے کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتے، نانا میں اپنے بازوؤں کے نشان دکھاتے،
نانا میں دکھاتی آپ کی امت نے مجھے پشت پہ کتنے تازیانے مارے ہیں، نانا میں بازوؤں کے نیل دکھاتے. بس بھائی ایک مرتبہ جو میں جملہ پیش کرنا چاہ رہا تھا، ایک مرتبہ جناب زینب نے مولا سجاد سے کہا، بیٹا سجاد مجھے کچھ دیر کے لیے میری ماں کی قبر پہ لے جائیے. مولا سجاد نے سب سے کہا گھر چلے جاؤ. تنہا پھپھی کو لے کے دادی کی قبر پہ لائے. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے سامان کھولا، ایک کرتا سامان سے باہر نکالا، وہ کرتا جناب سیدہ کی قبر پہ بچھایا. قبر پہ کرتا بچھا کے کہا، اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا ہے. ایک مرتبہ قبر پہ زلزلہ سا آنے لگا. جناب زینب نے کہا، اماں برداشت نہیں ہوا؟ اماں آپ نے کرتا دیکھا ہے، میں نے لاشاں پامال ہوتے دیکھا ہے. اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. پروردگارا واسطہ ان ماں بیٹی کا جن دونوں سے حسین کا غم برداشت نہیں ہوتا تھا، ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگارا بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. پروردگارا میں جانتا ہوں میں نے مصائب آج طولانی کر دیا، لیکن جب تک میں ایک جملہ کہہ نہیں لوں گا مجھے سکون نہیں ملے گا. میں جب جناب زینب کا مصائب پڑھتا ہوں تو ایک جملہ کہے بغیر مجھ سے رہا نہیں جاتا. پروردگارا واسطہ جناب زینب کے واپس اپنے گھر جانے کا. وہ بی بی جنہوں نے کربلا میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا، کوفے گئیں بیٹوں کا کوئی مرثیہ نہیں پڑھا، شام گئیں بیٹوں کے سروں کو واپس نہیں لیا، چہلوں پہ کربلا آئیں ہر قبر پہ گئیں بیٹوں کی قبروں پہ نہیں گئیں، نانا کے روضے پہ گئیں لیکن بیٹوں کا کوئی شکوہ نہیں کیا، ماں کی قبر پہ گئیں لیکن بیٹوں کا کوئی گلہ نہیں کیا، بھائی کے گھر گئیں سب سے پرسہ لیا لیکن ایک مرتبہ خبردار مجھے صرف حسین کا پرسہ دینا، مجھے میرے بیٹوں کا پرسہ نہ دینا. لیکن جب ایک مرتبہ اپنے گھر واپس آئے، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا کہ سید سجاد اپنی پھپھی سے کہیں گھر واپس آ جائیں. جیسے ہی بی بی گھر جانے لگے، بھئی جیسے سر پہ برقع رکھا آخر ماں چھے، اب تک صبر کرتی رہی، جیسے ہی گھر جانے لگی بی بی کا کلیجہ پھٹنے لگا، دل منہ کو آنے لگا، پاؤں لرزنے لگے. جیسے ہی گھر پہنچے بی بی نے صحن میں 2 جانمازیں بچھی دیکھے، جانمازیں اٹھا کے سینے سے لگائیں اور رو کے کہا، اونو محمد میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا، میں جینا نہیں چاہتی، مجھے کوئی لے جائے. پروردگارا واسطہ جناب زینب کی مظلومیت کا، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، عراق و شام کے تمام روزوں کی حفاظت فرما. پروردگارا جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما. پروردگارا جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. پروردگارا جناب زینب کے روضے کی حفاظت فرما. ہمارے جتنے شہداء ہیں خصوصاً جو جناب زینب کے حرم کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے، ہمارے ان تمام شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. ہمیں اور ہمارے مرحومین کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین.